الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المعصومين وعلى آله وأصحابه المحفوظين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما آج دے دن اپنے آقا دے محبت نال درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا جڑے سمجھ دیو اے درود پڑھنا میرے اللہ دا حکم ہے جڑے من دیو اے درود پڑھنا حضور راضی ہوندے نے جڑے سمجھ دیو اے درود پڑھنا عبادت ہے او اپنے اللہ دے محبوب نو راضی کرن واسطے جی آج بھی نہیں پڑھنا آج بھی جو نہیں پڑھنا سونے کدوں پڑھنا ہے پورے سال دے نالوں اللہ دن ایوے جدوں تیرے تے میرے آقا آئے لہذا کسے دے نال زور نہیں بس اے سوچ رکھ لو جڑے سمجھ دیو درود پڑھنا چنگی گل ہے میرے نال مل کے پڑھ لو السلام الصلاة
والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا خاتم المعصومين. اللہ رب العزت جن سنگیاں بھی اس محفل پاک کے اندر حصہ لیا ہے نا، اللہ انہاں دا حصہ اور تعاون اور انہاں دی محبت قبول فرمائے. اور ساڑھے جڑے نوجوان بھائی بھی نے، ساڑھے محترم بھی نے، اللہ انہاں تے راضی ہو جائے جنہاں حضور دی آمد دی خوشی انہاں سلسلہ اور انتظام و انصرام کردے نے، اور لوگ جڑے انہاں نال تعاون کردے نے اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ میرے محترم نے، دوست نے، دھوپ دی وجہ تو شاید انہاں نو کوئی پریشانی ہو رہی ہوئے، پر ساڈے نوجوان بھائی اتھے تک پڑ گئے نے، امید ہے اگلے سال وہ گاں ٹر جائے. آؤ ویکھ لو، ہاں امید ہے انشاءاللہ اگاں توڑ تک سلسلہ بن جائے دا. اللہ تو آڈا بیٹھنا قبول کرے. پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ دا نا قرآن پاک اچھ فرمان ہے طائفۃ لیتفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. توجہ کریا جے، چند لمحے بارگاہ رسالت حاضری لگوانی ہے. 11ویں سپارے چنا میرا رب دا حکم ہے، ہر خاندان دے وچوں ایک بندہ او دین پڑھے. طائفہ جماعت نو بھی کہندے نے، گروہ نو بھی کہندے نے، قبیلے نو بھی کہندے نے. ہر علاقے وچوں، خاندان وچوں، قبیلے وچوں ایک بندہ دین پڑھے، دین مکمل پڑھے. لیتفقہوا فی الدین، جدوں دین اچ سمجھ بوجھ حاصل کر لوے. وَلِيُنذِرُوا اِذَا قَوْمَهُمْ، ادو واپس پلٹ کے دے اپنی قوم میں چاہوے. 11واں سپارہ ہے. اور سنیوں آج تھوڑی گل سن لو پیارے بھائیو. فرمایا اذا رجعوا قومہم اذا رجعوا، جدوں پڑھ جائے نا پلٹ کے اپنی قوم میں چاہوے. کیوں؟ جیڑا پڑھیا سونا آکے انہاں نو پڑھاوے. توجہ کرے آجے، اللہ دا حکم ہے، اس حکم دے ہوتے عمل کر دیا ہویا. تقریباً 14 سال گزر گئے نے جشن القرآن کو شروع کیتا. آج 14 سال مکمل ہونے تو بعد اللہ تعالیٰ نے 4 لفظ کیڑے نے پڑھن دی صلاحیت عطا فرمائی. 14 سال لینچ کئی راتاں میں جا کے گزریاں، کئی دن مسلسل محنت چ، کئی سفر بھی بارش دے اندر، سردی گرمی دے اندر برداشت کیتے. اے ممبر رسول تے بیٹھا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے تے رب دی لعنت ہوئے. ایک کوئی سوچ سی، ایک کوئی مقصد سی، ایک کوئی نظریہ سی. مولا کچھ دین من سمجھ عطا فرما، میں نہ اپنے بھائیاں نو اللہ دا قرآن سنا. اللہ نے میری وہ مراد پوری فرمائی. جڑے میرے دوست احباب لاہور تے میرے کو ملاقات ہوئی انہاں دی، جڑے مخلص دوست سانے اکثر انہاں وچوں نا وہ من مشورہ دیندے سن. سونے باس کر دے ہوئے تاڑی مہربانی، یا میری سن لو تو یا مر اپنی سنا. بولو سبحان اللہ. عمر دراز شروع کریے.
اللہ نے مراد میری پوری کی تھی۔ اور جڑے دوست گئے سن نا لاہور انہاں چوں اکثر من مشورہ دیندے سن قاری صاحب میں کہ جی لاہور چھڈ کے نہ جایا جی، یہ لاہور نہ چھڈیا جی، ایتھے بڑا موج ہے، بڑا ماحول ہے تے ہر لحاظ نال سہولت ہے، ایتھے رہو، ہر چیز تواڈے نال اللہ کرے دا لبدی راسی۔ جڑے دوست گئے نے انہاں ویکھیا بھی ہے کہ اللہ نے عزت بھی عطا فرمائی، لیکن اور ایک دو ساڈے بھائی نے انہوں نے مشورہ دیتا کہ تسی جی سرکاری نوکری سنداں تواڈے کول ساریاں موجود نے، HEC تو رجسٹر بھی ہو گئی نے، یہ جمع کرواؤ تو تسی سرکاری نوکری کرو۔ اللہ میرا گواہ ہے، میرا رب میں نیندے تے استقامت عطا فرمائے۔ میں کمرے دے اندر بیٹھا سا، مسجد کمرے دے اندر، تو میں رب دی بارگاہ دے اندر التجا کی تھی کہ مولا 14 سال دن رات کٹ چھڈے نے تیرا دین پڑھ دیا ہویا، جی آج بھی میں سکولاں دے اندر یا پیسے دے پیچھے دوڑنا ہے تو پھر لعنت ہوئے ایسی بھائی دے سونیا گناہگار جا بندہ جڑے 4 لفظ پڑھے نے، میری التجائے وے کہ مرن تک میں دین پڑھدا پڑھاندا رواں تین دیتی میں موت آ جاوے۔ مولا قبول فرما نہیں، 2 ٹائم دی عزت دی روٹی لبدی رہے، من زیادہ جائیداداں دی ضرورت نہیں، زیادہ پروٹوکول دی ضرورت نہیں، سنیا ایک کمرے چوے بہ کہ میں دین دا کم کراں گا، یا اللہ میرا دین دا کم کیتا قبول فرما نہیں، ایمان اپنا سنبھال دیا ہویا میں دنیا تو ٹر جات میں سمجھ جاواں گا میں کامیاب ہوں۔ پیارے بھائیو، مینوں پیسے دا لالچ نہیں ہے، اور یہ دن میں حقیقت دس ہے، نہ ایتھے تے نہ کسی اور جگہ تے۔ 25 سال عمر ہو گئی ہے، 14 سال دین پڑھدے ہو گئی ہے، آج تک کوئی مائی دا لال کھڑا ہو گئے نہیں کہہ سکتا کہ میں قاری صاحب نہ آکھیا ہوئے محفل چاہو تو نہ آکھیا ہوئے بھائی انہیں پیسے دے، نہ کوئی آج تک کہہ سکتا ہے اللہ بھی نہیں دیتے استقامت دے وے، روح جسم وچوں نکلن تک میری زبان تے ڈیمانڈ دا لفظ نہیں آوے گا۔ اتنی گل کہاں گا، سنو ذکر حضور دا سنو تسی سنان واسطے میں 24 گھنٹے حاضر ہاں۔ ایسا ڈک پنڈ ہے، یہ تے ختم پاک دی کو محفل ہوئے، میں اپنی ساری زندگی آج تک کسی بندے کو پیسے نہیں لے، میں باقاعدہ سمجھانا پیسے جڑے ہوندے نے نا مسجد امام مسجد نوں دتا کرو، انہاں دا حق بندا ہے، من ضرورت نہیں، میں فی سبیل اللہ تو اللہ دا قرآن بھی سنا سا، حضور دا فرمان بھی سنا سا۔ پیارے بھائیو، میرا مقصد دین دا کم کرنا ہے، میں کرنا ہے، میرے نال سارے رس رل جاؤ، پھر بھی دین دا کم ہونا ہے، ایک بھی نہ روے، جنی تک میرے جسم میں خون دے قطرے باقی نہیں تے حضور دے ڈنکے بجدے ہی ران گے۔ لہذا اگر پہلے کسی دے دل و دماغ کو گل ہوئے نا قاری صاحب کم سارا پیسے واسطے کر دینے، یہ سارا شہرت واسطے کر دینے، تو میں کیا لعنت ہوئے ایسی شہرت بھی تے پیسے دی بھی جیڑا حضور دا ذکر کر کے بندہ حاصل کرے۔ پیسہ کا حاصل کرنا ہے تے اپنے کاروبار کرو، بزنس کرو، حضور دے دین دا کم کرنا ہے تے اللہ دی رضا سمجھ کے کرو۔ اوے دنیا دار مالک نوکر نو بھکھیا نہیں ران دیندا، رب کیویں حضور دا نام لین والے نو بھکھیا ران دیندا۔ ایک ساڈے دوست نے انہاں دے ختم تے میں تقریر کیتی تے وہ دھکے دے نال نہ ایک ساڈے محترم نے انہاں میری جیب وچ 200 روپیہ پا چھڑیا، میں انتہائی انکار کیتا ہے پر انہاں دھکے نال نہ میں نہیں سی پتہ اتنے نے جیب وچ پیسے پائے، وہ 200 روپیہ سی۔ اچھا یہ میری زندگی دا پہلا واقعہ ہے کہ میری جیب وچ ختم دے کسی بندے پیسے پائے نے، ورنہ میں نہیں لیندا اور آئندہ لینے بھی نہیں۔ ساڈے میں مساجد حق کے اللہ انہاں نو مزید عزتاں عطا فرمائے۔ وہ مینوں وہ گل جلال پور ایک بندے دسی، تواڈے جیب وچ فلاں ختم تو 200 روپیہ کسی بندے پایا۔ زندگی پہلی باری کسی بندے نے کیتا ہے تے گل جلال پور پڑ گئی، یہ تواڈا سلوک ہے میرے نال۔ میں یہ ڈیمانڈ کر رہا ہاں کہ میں 24 گھنٹے حاضر ہاں، جتھے حضور دا ذکر سنن سنان واسطے دعوت دیو گے فی سبیل اللہ، سر دے بل چل کے آواں گا، ڈیمانڈ نہیں۔ اور یہ دل وچ گل رکھیا جی نا
کہ انہوں پیسے دینے نے یا نہیں دینے. میں آخیا جنہ دا ذکر کرانگے او حضور انہاں نواز دینے کہ انہاں 5 سالاں اجے تک تے موقع نہیں آیا کسے کے تلی کریے. مرن تک بھوکھا رانا برداشت ذات دی خاطر تلی کرنا گوارا نہیں. حضور دے نوکر ذات واسطے منگن والے نہیں ہوندے، لوگاں نو کھلان والے ہوندے نے. لہذا تسی میرے بھائی ہو، میرے محترم ہو، میرے بچے ہو، سنیو میرا مقصد دین سمجھانا ہے، او میں ساری زندگی سمجھانا ہے. لہذا اے دل دماغ وچ گل نہیں رکھنی با کوئی لالچ ہوئے جدوں او لمحہ آن تو پہلے موت آ جائے مینوں کہ میرے دل وچ حضور دے ذکر دے بدلے لالچ آ جاوے. میں کیا دن رات بھی قربان کرساں بغیر لالچ تو، اور تسی نال مل جاؤ گے تو انشاءاللہ ہر گھر دے بچے نمازی بنن گے، قرآن پڑھن گے، حضور دا فرمان پڑھن گے. اور صرف پنڈ تک اسا محدود نہیں رانا، اسی حضور دا ذکر گلی گلی اچ کرنا ہے. اللہ اکبر. لہذا میں تے اللہ دا حکم من دیا ہویا با پڑھ کے علاقے چاہو تو میں علاقے چاہ گیا. جلال پور بٹھیاں جامعہ جلالیہ مرکز اہل سنت دے اندر صبح 8 تو 12 تک جڑے بچے عالم دین بن رہے ہیں انہوں میں اتھے پڑھانا ہوں. وہ بچے عالم بن رہے ہیں پہلے سال تو انہوں 8 سال میرے کو پڑھ لیں اور انہوں علماء بن کے عالم دین بن کے تو حضور دے ہر جگہ تے چرچے کرنے لیں. لہذا جی تسی بھی چاہتے ہو نا وہ ساڑھے بچے بھی عالم دین بن جان، حافظ قرآن بن جان. لہذا اپنے بچیاں نو درس داخل کراؤ، اسی انہوں نے حفظ بھی کراواں گے، عالمی دین بھی بناواں گے. سونے ہو نہیں جے یقین تے لاہور بڑے بڑے مہنگے علاقے نے بیریا ٹون تے ڈیفینس ورگے اوتھے قبرستان جا کے تک لو او بابے جنہ کوٹھیاں تے بنگلے دے کے قبراں نو وڑ گئے نے، اج انہاں دیاں قبراں تے فاتحہ پڑھن والا بھی کوئی نہیں. سونے آج بچے نو حافظ بنا جرسیں کم از کم ان جنازہ تے پڑھانا ہوندا ہونا ہے نا. اور جیڑی اولاد تیرا جنازہ نہیں پڑھ سکتی نا اولاد ہوئے اندر نالوں تے ہو چنگے. اولے گناہ والد ہے جس نے اولاد نو پکڑ کے انہاں بھی ٹائم نہیں دیتا کہ پتر میرا جنازہ تے پڑھنا واسطے یاد کر لے. اپنے گھران دے بچیاں نمازی بناؤ، قرآن پڑھاؤ، عورتاں نو با پردہ رکھو. بچیاں نکڑیاں نے سکول پڑھ دیاں نے، مدارس پڑھ دیاں نے، انہاں نو دینی تعلیم بھی دلاؤ. ساڈا مقصد اور ساڈا ذہن اور ساڈا نظریہ گھر گھر دے اندر اللہ دا قرآن پہنچانا ہے. اور تسی مل کے اپنے گھراں چوں غیر شرعی رسمہ ختم کر کے بچیاں نے بھی قرآن پڑھاؤ، بچیاں نے بھی قرآن پڑھاؤ، خود بھی نمازاں دی پابندی کرو. حقیقت دے اندر میلاد مصطفیٰ ایندا نہ ہے. حضور فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. نماز جدو امتی پڑھدا ہے حضور دی اکھاں ٹھردیاں نے. سونیا اے تصویر دا دوجا رخ ویکھ جدو تو نماز نہیں پڑھدا تے حضور دی اکھاں دکھ دیاں نے. میں آکھیا فٹے منہ ایسی عاشق دا جڑا اور دن نے جو 5 باری حضور دی اکھاں دکھاندا ہے موڑ آندا ہے عاشق رسول میں. کوئی صحابی اٹھ کے قبر وچ آ جائے تے مار مار کے لتر ساڈا کچومر کٹ چھڈے. او تسی آندے ہو سانو حضور نال پیار ہے، دن نے جو 5 باری تے حضور دی اکھاں تسی دکھاندے ہو. گستاخ تسی ہو یا فرانس والے. لہذا نویاں نویاں گڈیاں تے نویں نویں پٹولے انہاں دے پیچھے نہ ٹرو. حقیقت اے ہے کیسی خوشی بھی کرنی ہے تو قرآن و حدیث تے شریعت دے دائرے چ رہ کے اساں میلاد بھی منانا ہے تے شریعت دے دائرے چ رہ کے. لہذا میلاد دے موقع تے ڈھول ڈمکے کرنا، کنجریاں نچاڑیاں، مختلف جڑا ہے وہ آتش بازی شروع کر دینی، ان دی اجازت میرا اللہ اور اللہ دے محبوب نہیں دیندے. تے جن دی اجازت اللہ دا قرآن تے حضور دا فرمان نہیں دیندا سنی او نہیں کردے. لہذا خوشی نو آڑ بنا کے تے غیر شرعی رسمہ ساڈے ذمے سونے آؤ نہ لایا کرو. اسی کو نہیں آندے کہ بیویاں بندے کٹھے درباراں دے بان، اسی نہیں آندے کہ اے ڈھول ڈمکی اگے کہ گھڑولیاں جڑیاں نے چلنیاں شروع ہو جان. اسی آنے کہ سونے ہو مسجد چاہو، نماز دے ٹائم نماز پڑھو، قرآن دے ٹائم قرآن پڑھو. اوہ جدو ماہ ربیع الاول شریف آرے تے میلاد دے وقت حضور دا میلاد منایا کرو. اے جی حقیقت اے پانی ہوندا ہے نا اندر تے جگ بن جاندی، بلبلے ہوندے نے. سونے بلبلے وقتی تے سونے لگدے نے، وقتی ٹائم وہ بلبلے سونے لگدے نے. 1-2 سیکنڈ تو بعد بلبلا ٹوٹ جاندا ہے. بلبلے دی لیکن ہے اس قائم نہیں رہنا. حقیقت تھلے پانی ہے، پانی قائم رہنا ہے.
تے حقیقت پسند کرو، حقیقت ال آؤ، اے غیر شرعی رسمہ چھوڑ کے جڑا میرے رب نے حکم فرمایا تو حضور نے فرمایا ان دیتے عمل کرو، اللہ بھی راضی ہوئے گا، حضور بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے نال مل کے چند منٹ حضور دا ذکر کرو۔ فضل رب العلا اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا، میں کیا جنہ دے سمجھ دے نے سانو آقا ملے نے او تے زبانو حرکت دے کے بولن مل گئے۔ سونے پی ٹی آئی دا لیڈر آوے کارکن انتظام پی ٹی آئی دے کر دے نے، نون لیگ دا لیڈر آوے انتظام نون لیگ دے کارکن کر دے نے۔ میں کیا ربیع الاول شریف دا چن چڑھ دائے تینوں سمجھا چاہی دائے لیڈر کنہ آیا ہے، انتظام ہی ہونا نے کرنا ہے، بولنا بھی ہونا ہے، سننا بھی ہونا ہے۔ پھر جو سمجھ دیو حضور آئے نے تے مل کے بولو مل گئے۔ جڑے ساری محفل نہیں بولے اور لازمی بولو حضور راضی ہو جان گے، مل گئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ میں کہا جڑا ایتھے بولے گا کل قبر دے اندر جدو فرشتے آنے گے، او فرشتے جنہ دی آنکھاں دیکھ جتنیاں بڑیاں بڑیاں ہونیاں نے، انہاں دے ہتھاں دے ناخن، اوے چکاں دیاں ہلاں دے بنجاریاں آکن بڑے بڑے ناخن ہونے نے، انہاں زمین کرید دیا ہویا قبر جا کے مردے نو ٹھوکر مار کے اٹھانا ہے۔ او قبر چھیوں من ربو کا دس ہو تیرا رب کیڑا ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے۔ تیسرا سوال ماں کنت تکون فی هذا الرجل، اے جڑے سامنے حضور آئے لے اور دنیا تے رہ کے انہاں دے بارے کی نظریہ رکھدا سیں، او جڑے ایتھے بولن گے انہاں اوتھے بھی آواز بلند بولنا ہے۔ او فرشتیوں ہن قبر دا ڈر کوئی نہیں، آ گئے مصطفیٰ اور کیا۔ جڑے چاندے ہو سی قبر چ بھی بولیے ہن لازمی بولو، جو جھوم کے بولو آج دے دن آ گئے۔ بلند آواز نہ بولنا ضروری نہیں، جنہاں نو سنانا ہے او تے دلاں دیاں وی گلاں جان دے لے۔ ایست آواز نال پڑھ لو، پڑھو لازمی آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حشر دا میدان لگا ہونا ہے، نفسا نفسی دا عالم ہے، سونے آس سورج سوالے دیتے ہونا ہے۔ اپنے ہی جسم دا پسینہ اتنا زیادہ ہونا ہے، نچڑدا زمین دے آ جانا ہے۔ اپنے اپنے اعمال دے مطابق کسی نے اپنے ہی جسم دے پسینے دے اندر گٹیاں تک ڈبے ہونا ہے، کسی گوڑیاں تک ڈبے ہونا ہے پسینے دے وچ، کسی سینے تک ڈبے ہونا ہے، کسی دا سر تو لے کے پیراں تک سارا بدن او پسینے وچ ڈبا ہونا ہے، نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے۔ لیکن جب حضور آنا ہے ایتھے بولن والے اوتھے بھی بولن گے ہونے آ گئے آ گئے مصطفیٰ۔ اور باقی امتہ کہنا ہے امت محمدیہ کی گلے تسی بڑے خوش ہو گئے ہو، اینا باقیہ نبیان دیا امتہ نوی کہنا ہے اسی خوش پاوا، اسا دنیا دے یاد کر کے آیا، آج ایتھے ویندے بیاں آ گئے آ گئے مصطفیٰ اور کیا۔ چپ کھڑا میں رہا اور وہ کہتے رہے
کیا مانگ لو اج تسی بھی مانگ لو مانگ لو مانگ لو اور کیا اور نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے پوچھتے ہیں بتا اور کیا پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے میں کیا سونے تو جو کرنا تیرا کم ہے پہلیاں امتاں دا کپڑا ناپاک ہوندا سی دھوتیاں پاک نہیں سی ہوندا اونا دا کپڑا ناپاک ہے جنہ ناپاک ہویا ہے کینچی نال اونا کٹ کے جدا کرنا ہے او پانی نال بھی پاک نہیں سی ہوندا میں کیا تو کڈا سوکھا ہے تیرے کپڑے ناپاک ہو جانے پانی وچ دھوتیاں پاک ہو جاندے نے حضور دا صدقہ ملے گناہ کر دیا نے دروازے تے لکھیا جاندہ ہے رات نو اس بندے نے فلاں گناہ کیتا ہے پورے پنڈ نو پتہ لگ جاندہ ہے میں کیا ساری رات گناہ کرنے دے باوجود تیرا پتہ کسے نو لگدا نہیں اے عیباں تے پردہ بھی حضور دے صدقے اللہ نے پایا ہے سونیا اے امت آخر تے کیوں آئی ہے اندی ایک وجہ علماء نے لکھی ہے حضور چاندے سانے میری امت آخر تے آوے جڑیاں پہلے ٹر گئیاں نے انہاں نو 4-4 ہزار سال قبراں وچ ہو گئے نے اے امت آخر تے جاوے انہاں نو قبراں وچ بھی تھوڑا میلا رانا پوے اے بھی حضور دے صدقے ملیا ہے میں کیا سونیا جدوں ماں باپ بڈھا ہو جاندا ہے مدینہ شریف دے اندر مکے دے اندر اوقات دی منڈی لگدی ہے اودے تے بڈھے ماں باپ نو پتر ویچ اوندے نے حضور آئے نے او دسیا او چلو او پتر ویچن او باپ ویچن واسطے نہیں جو ہوندے او ماواں ویچن واسطے نہیں جو ہوندیاں انہاں دے قدماں تھلے اللہ نے جنت رکھی ہے اللہ اکبر کبیرہ پہلی امتاں دے اندر جیڑا کتھے نماز پڑھدا ہے کسے جگہ تے نماز نہیں پڑھ سکدا نماز پڑھن واسطے انہاں دا جیڑا مخصوص عبادت خانہ ہے کنیسہ ہے مسلمانوں اوتھے عبادت کرنی ہے کوئی اودے تو علاوہ نماز نہیں پڑھ سکدا حضور فرماندے نے جدوں میرا قدم زمین تے لگا ہے اللہ نے پوری دھرتی نو مسجد بنا چھڈیا پٹھیاں دے ٹک تے بھی مسلح پا لوے پلی تے بھی نماز پڑھ لوے اللہ قبول کر لیندے نے او میں کہ سونیا جندے قدماں دے بدلے اللہ زمین پوری مسجد بنا دے اس نبی دی آن کے اسی پھر کیوں نہ آکھیے آ گئے ہن بھی جڑا نہ بولے جنہاں دے صدقے سارا کچھ لبا ہے ہن بھی نہ بولو تہاڈی اپنی مرضی ہے اسی تے ہوئی کہنے آ گئے مصطفیٰ اور کیا اللہ اکبر کبیرہ اور آج تے بیبیاں دے فیشن ختم نہیں ہوندے میں کیا کاش تانوں اپنی تاریخ یاد ہوے تسی تے جمدیاں سی تہاڈے ماں باپ تانوں زندہ نو زمین وچ دفن کر دیندے سی آج جے حکومت آکھے اوے دوپٹہ سر تے رکھیا کرو 5 نمبر ملن گے میں کہ جھلیا اوے مسلماناں دیاں بیٹیاں چیخو پکار کر دیا نے نا زبردستی دوپٹہ سی نہیں لے سکدیاں میں کہ جی ایتھے دوپٹے تے نفرت پھر اپنے گھر والےاں نوں نصیحت کری جدوں میں مر جاواں مینوں 5 کپڑیاں وچ نہ لپیٹیا جے مینوں قبر وچ وی ننگا سٹیا جے او میں کیا کرما والی ہے او میرے آقا نے دسیا ہے مرے تے کفن دتا ہے کپڑے
گا او میرے نال جنت چینج ہوے گا جی میں دو انگلیاں اکٹھیاں نے صدقے اے عورتاں نوں عزت ملی ہے مرداں نوں بھی باپ دا مقام ملیا ہے پتراں نوں بھی عزت ملی ہے پھر انہاں نوں کہنا چاہیدا ہے آ گئے آ گئے موبائل اتنے آ جانا موبائل سنے یہ میلاد کوٹ خوشحال آنے نہیں شروع کیتا اے حضور دے صحابہ دے دور تو چلدا آ رہے حضرت میرے معاویہ راوی نے اس حدیث سے پاک دے حضور علیہ السلام مسجد نبوی تشریف لے کے آئے تھے صحابہ دا مجمع لگ گئے صحابہ دا مجمع لگ گئے حضور پوچھتے نے ما اجلاسکم صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو میں کیا حضور جان دے سن کیوں بیٹھے نے سنیا حضور دی بارگاہ حضرت ام حارثہ آئیاں عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا بیٹا حارثہ شہید ہو گئے جے تسی دسو نا با جنت ٹر گئے نے تو میں صبر کر لیں گا جے تسی آکھو نا با جنت نہیں گئے تو میں اجازت دیو میں پتر دے غام میں چرو لواں اچھا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بی بی میرے کو کچھ نہیں نماز روزیاں دے مسئلے پوچھ میں زمین تے میں جنت دا کی پتہ ہے جڑی ستاں آسمانہ تو ہوتے اے حضور نے ہی جواب دیتا حضور نے فرمایا ام حارثہ تو بیٹے دی جنت دے بالے گل کرنی ہے اللہ دیا جنتاں درجہ بدرجہ بہت زیادہ نے جڑی سارے تو اللہ جنت الفردوس سے ستاں آسمانہ تو ہوتے اللہ نے تیرے پتر نو ہو جاتا فرمائیے میں کیا جڑے مسجد نبوی وچ مدینے دیاں گلیاں وچ کھڑے ہو کے جنت دیاں خبراں رکھ دے نے سویا او نہیں سمجھان دے صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے انہاں نہیں پتا چون قدمہ تو کہ وہ صحابہ بیٹھے کہ انہیں پتا سی لیکن پوچھنے دا وجہ ایسی کہ صحابہ جواب دیں گے میں تصدیق کر کے مور لاواں گا 15ویں صدی دے میرے امتیاں واسطے دلیل بن جائے گی صحابہ کیوں بیٹھے ہو میں مختصر کر رہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بکا سونے مدینے والے اللہ دا ذکر کر رہے ہیں اللہ دی حمد بیان کر رہے ہیں صحابہ کس وجہ تو شکر بندہ کردہ ہے کوئی نعمت ملے تے تسی کیڑی نعمت اللہ دا شکر کر رہے ہو یا رسول اللہ دو نعمتاں نے ایک کہے کہ اللہ نے سانو اسلام دی طرف ہدایت عطا فرمائیے اے جملہ سن کے ہر بندہ بولے کہ سمجھ آ جاوے تے لازمی بولے جے فرمایا ومن علینا بکا مدینے والے جڑا اللہ نے تانوں ساڈے وچ بھیج کے ساڈے تے فرمائیے کرم نوازی سونے تیرے اور جو خوشی ہے تہاڈا میلاد منا رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی سونیا تہاڈا میلاد منا رہے ہیں توجہ کرے جے گلاں سونے دی سیاہی نال بھی لکھی ہے تو مول نہیں پاؤنا کیونکہ حضور دے فرامین نے سونیا تہاڈا میلاد منا رہے ہیں صحابہ اللہ ما اجلاسکم الا ذالک صحابہ قسم اٹھاؤ واقعی یہ کر رہے ہو صحابہ قسم اٹھاؤ میں ڈھیر ساریاں حدیثاں دا مطالعہ کیتا ہے کسی حدیث سے یہ منظر نہیں نظر آیا کہ صحابہ نے گل کیتی ہوئے تو حضور فرمایا ہوئے قسم چکو تو میں تاں سمجھ مننا ہے یہ نہیں منظر آیا حضور سچے محبوب دے یار بھی سچے ہوندے نے منظر آیا ہے تے اس میلاد دی حدیث پاک تے آیا ہے صحابہ چکو قسم سچی
قسم اٹھا کے آکو واقعی ما اجلاسکم ایو کر رہے ہو تے صحابہ عرض کر دینے اللہ ما اجلاسنا الا ذالکا سونے اللہ کی قسم تیرا میلاد منا رہے کوئی ان بندہ چھوٹے ظرف دا مالک اے نہ سمجھے حضور نو تے صحابہ تے یقین کوئی نہ آ تے تائیں تے قسمہ اٹھائیاں نے میں کیا حضور قیامت دیاں خبراں جان دیا ہے انہاں ان دی بھی وضاحت فرمائی ہے جے سمجھ آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ فرمایا انی لم استحلفکم تہمت لکم صحابہ اے نہ سمجھیا جے میں تواڈے تے شک کرنا وا تاں قسم اٹھائی اے نہ سمجھیا جے میرے پیارے صحابہ تسی سچے ہو تواڈے تے مینوں شک نہیں میں تواڈے تے یقین ہے تے سونیا جے یقین ہے تے پھر یاراں کولوں قسم کیوں اٹھوائیے او بندے تے یقین ہوے تے قسم اٹھانے دی ضرورت کیا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا صحابہ میرے کل جبریل آئے تھے حدیث پاک دے لفظ نے دکھانے دا ذمہ دار میں جن جدوں ضرورت ہوئے اس وقت دکھانے دا ذمہ دار فرمایا صحابہ میرے کل جبریل آئے نے فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ سونے ہو جنہ دودھ مادہ پیتا جو اس حساب نال بولیا جے سمجھ آگئی تو پھر بولیا جے فرمایا صحابہ میں نے تو آڈے تے یقین ہے لیکن جبریل آئے نے آگے رس کر دے نے سونے تو آڈے صحابہ مسجد نبویت بیٹھ کے تو آڈے آنے دی خوشیت اللہ دا شکر ادا کر رہے نے سونیا تہاڈا میلاد بنا رہے نے کملی والا مینوں رب نے بھیجے ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ مدینے والے صحابہ مسجد نبویت تیرا میلاد بنا رہے نے ارشا کی اللہ فرشتیاں دے سامنے انہاں نوں ویکھ کے فخر فرما رہے ہیں نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی سنیا جبریل آئے نے او اچھا ویکھو عمل کیے میلاد مصطفیٰ حضور نے پسند فرمایا جبریل نے آ کے خبر دیتی اوہ اللہ اس عمل سے فخر کردہ ہے لہذا اے نہیں ضروری بے میلاد مناؤ تے نماز نہ پڑھو میں کیا نا اے مستحب عملے نماز فرض ہے نماز وقت تے پڑھو تے میلاد دے موقع تے میلاد منایا کرو صحابہ مجمع لگا کے ایک کہہ رہے سان کے مل گئے مصطفیٰ اور کیا میں کہ اس عمل دیتے اللہ بھی فخر کردہ پھر کیوں نہ بول دے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے او میں کہ صحابہ کیوں نہ کہہ دے حضور کے نال نسبت ہونے دو نسبت ہوئی ہے مسلمانوں ابو بکر صدیق اکبر بنے نے توجہ میرے آخری جملے نے ذرا کچھ ملتا جتے حاصل کر لیا جے میں کیا حضور نال نسبت ہوئی ہے ابو بکر صدیق اکبر بنے نے حضور نال نسبت ہوئی ہے حضرت عمر فاروق اعظم بنے نے حضرت عثمان دی حضور نال نسبت ہوئی ہے ذوالنورین بنے نے مولا علی دی نسبت ہوئی ہے شیر خدا بنے نے میں کہ بلال حبشی ورگے صحابی جڑے ساری زندگی امیہ دیا سزاواں برداشت کر دے نے اور تبدی ریت لیٹتے نے پھر وقت نے منظر دیکھیا ہے جب حضور نے سینے نال لایا ہے پھر مقام ملیا ہے حضور فرما دے نے میرا بلال مدینے دیا گلیاں میں ٹردا ہے اندر ٹرن دی آواز جنت وچ سنائی دیندی ہے پھر وقت نے منظر تکیا او بلال پہلے سزاواں
نہ تھے، جب تک بکے نہ تھے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا، ویسے کیوں نہ صحابہ کہندے مل گئے۔ ذرا جھوم کے بولو نا مل گئے۔ میں کیا صحابہ نو بھی مقام ملے، حضور دا صدقہ ملے۔ اے دو حدیثاں سن کے تے میں دعا کروا لگا وا، حدیثاں یاد کر لو، اے عقیدہ بھی بچان گیا، دل وچ ٹھنڈ بھی پڑے گی۔ مسلمانوں حضور دے صحابہ نو مقام ملے، حضور دا صدقہ ملے، اہل بیت نو مقام ملے، حضور دا صدقہ ملے۔ میں کہ صحابہ نال پہلے ساڈی کوئی رشتہ داری نہیں، اہل بیت نال ساڈی کوئی رشتہ داری نہیں، رشتہ داری کیویں بنی ہے؟ میں کہ صحابہ نو حضور نے سینے نال لایا ہے، اسی صحابہ نو تام لیا ہے، اہل بیت نبی دے گھر والے نے، اسی اہل بیت نو تام لیا ہے، اہل بیت نو مقام کی ملیا ہے۔ اے نوجوانوں دی ڈیوٹی ہے، ایتے توجہ نہ کرو، ذرا غور کرے آجے۔ مسلمانوں المستدرک للحاکم کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اہل بیت دا مقام بیان کر دیا ہویا، آپ روایت کر دینے میرے پاک نبی نے فرمایا فلو ان رجلا صفن بین رکن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کعبہ اللہ دی دیوار دے نال مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان بندہ مصلی بچھا لے، ایک پاسے مقام ابراہیم ایک پاسے حجر اسود، درمیان حضور فرماندے نے بندہ مصلی بچھا لے۔ 10-15 دن نہیں سنیا، حضور فرماندے نے ساری زندگی اوتھے مصلی بچھائی رکھے، راتاں نو عبادتاں کرے، دن نو روزہ رکھے، ثم لقی اللہ، اوتھے ہی ان موت آ جائے۔ اے تساں گل سن کے کرے حیران ہونا ہے، لیکن جلے تساں وضاحت سننی ہے تو پھر دل ٹھنڈ بھی پونی ہے۔ بندہ کعبۃ اللہ دے نال اے لوگ آندے سعودی والے بڑے چنگے نے، میں کیا وہ چنگے نے جنہ حضور نو منے ہیں؟ حضور فرما رہے نے المستدرک للحاکم دے اندر کعبۃ اللہ دے نال مقام ابراہیم دے حجر اسود دے درمیان بندہ مصلی بچھا لوے، اوتھے نمازاں پڑھدا رہے، روزہ رکھدا رہے، اوتھے مر جائے، حضور فرماندے نے داخل النار، او بندہ سیدھا جہنمی، او بندہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ سنے اسی تے سنے ہیں حجر اسود نو ایک باری بندہ چوم لوے تے گناہ چوس لیندا ہے، یہ ساری زندگی اتھے گزارن والا ہے، اندے نہیں گناہ مکے۔ سونے کعبۃ اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ آج لوگی مکے کو واپس پلٹتے ہیں، عمرہ ہو گیا، میں کہ عمرہ دی ہو گیا، قبول نہیں ہویا، قبول اتھے ہونا ہے۔ سونے کعبۃ اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ مقام ابراہیم نے کیوں نہیں بچایا؟ حجر اسود نے کیوں نہیں بچایا؟ نمازات روزے نے کیوں نہیں بچایا؟ میرے پاک نبی نے فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے امتیوں اے اتنا کعبے دے قریب ہے لیکن ان دے دل وچ میری آل دا بغض ہے، ان دے دل وچ میری آل دا بغض ہے، عداوت ہے، اسی واسطے انہوں نمازاں دا فائدہ نہیں ہویا۔ میں کہا کعبۃ اللہ عمر حج سارے فائدہ دیندے نے جدوں دل وچ انہاں دی محبت ہوے جنہاں دے صدقے عمرے قبول ہوندے نے۔ اے بھی جملہ میری خطابت دا جملہ نہ سمجھا جے، المجمل اوسط دے اندر امام طبرانی لکھ دے نے میرے پاک نبی نے فرمایا الزموا مودتنا فانه من لقي الله دخل الجنة بشفاعتنا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میری آل دی مودت لازم پکڑ لو، اپنے دل وچ بٹھا لو، جدوں قیامت دے دن اے تہاڈی بشفاعتنا
نو جنت عطا فرمائے گا۔ اے ذرا چنیا جے حضور دا فرمان منیا جے، فرمایا والذی نفسی بیدہ لا ینفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا۔ حضور فرماندے نے وینو ذات دی قسم جن دے قبضہ قدرت دی میری جان ہے۔ حضور فرماندے نے بندے دیاں نمازاں انہوں فائدہ نہیں دین دیاں، لا ینفع بندے دے روزے فائدہ نہیں دین گے، عمرے تے حج فائدہ نہیں دین گے، سونے کیوں نہیں دین گے؟ فرمایا الا بمعرفت حقنا، جنی دیر تک ہوندے دل چ میرے علی، میرے حسن حسین، میری بیٹی فاطمہ دا پیار پیدا نہیں ہونا، نمازوں پیدا نہیں دینا، روزوں پیدا نہیں دینا۔ بابا اللہ دے غلام نال لپٹ کے بھی مر گیا، اور ستا جہنم میں جائے گا۔ میں کیا اے عمل بھی پیدا دین گے جدو دل چ نبی دیا نو پیار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ من گھڑت روایت بیان کرنا میرے خمیر اچ نہیں، میں اپنی ہر جملے دوتے دلیل دیواں گا۔ فرمایا اوے آل دا پیار نہ ہویا سونیا نمازاں روزے کسے کھاتے نہیں جانے، اے بھی اللہ قبول کرنیاں نے، وہ جنہ دے گھروں سن نماز روزے لبے نے۔ اے حضور دی آل بیت دی شانی۔ ایک حدیث حضور دے صحابہ دے بارے میں کہ ابو بکر نو شان ملی ہے حضور دا صدقہ، عمر نو شان ملی ہے حضور دا صدقہ، علی نو شان ملی ہے حضور دا صدقہ، عثمان نو شان ملی ہے حضور دا صدقہ، طلحہ نو شان ملی ہے حضور دا صدقہ، میں کہ سعد نو شان ملی ہے حضور دا صدقہ، سعید نو شان ملی ہے حضور دا صدقہ، حضرت طلحہ نو شان ملی ہے حضور دا صدقہ، میں کہ حضرت ابو ہریرہ نو شان ملی ہے حضور دا صدقہ، حضرت خزیمہ نو مقام ملی ہے حضور دا صدقہ، حضرت بلال حبشی نو عزت ملی ہے حضور دا صدقہ، حضرت عمار بن یاسر نو مقام ملی ہے حضور دا صدقہ، حضرت ابو سفیان نو عزت ملی ہے حضور دا صدقہ، حضرت امیر معاویہ نو مقام ملی ہے حضور دا صدقہ ملی ہے۔ جس بندے کلمہ پڑھ لے ہے نا ان دی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ جنہاں نو حضور نے سینے لا لائے ایک نو چھڑ کے دے باقیہ نو منیے۔ میں کیا سنی مسلک ستھرئی ہے نئے، اے حضور دی آل دے بھی لوگ کر رہے ہیں، صحاب دے بھی لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن عساکر دے اندر حضرت ابو دردہ روایت کر دے لے، ابھی حدیث سن لے، ہو سکتا ہے تیرا ایمان تازہ ہو جاوے۔ حضرت ابو دردہ راوی نے فرمانے نے حضرت ام حبیبہ حضور کی بیوی نے، ام المومنین نے، مومنہ سارے دی ماں نے، اونا دے حجرہ مبارک حضور تشریف لے کے آئے نے۔ حضرت ام حبیبہ دے حجرہ مبارک دے اندر ایک آدمی سو رہا ہے، حضور دی بیوی دا حجرہ ہے، ایک آدمی سو رہا ہے، حضور تشریف فرمائے نے، فرمایا ام حبیبہ اے کون ہے، اے کون ہے، ام حبیبہ اے کون ہے؟ عرض کی سونے میرا بھائی تے توڑا صحابی حضرت امیر معاویہ آرام کر رہے، حضرت امیر معاویہ آرام کر رہے ہیں۔ سونے حضرت پاک نبی دے جملے سنی، فرمایا ام حبیبہ کیا تسی امیر معاویہ دے نال پیار کر دے ہو؟ عرض کی ای واللہ انی لأحبہ، عرض کر دے نے سونے اللہ دی قسم میں اپنے بھائی امیر معاویہ دے نال پیار کر رہا۔ یا رسول اللہ ای واللہ انی لا احبہ،
اللہ دی قسم ہے میں اپنے بھائی امیر معاویہ نال پیار کرنی ہاں گل تے سونے ختم نہیں ہوئی ایک ایک جملہ نوٹ کری حضور نے فرمایا یا ام حبیبہ فانی احب معاویہ ام حبیبہ گل تیرے تے ختم نہیں ہوندی تسی پیار کر دیو فانی احب معاویہ میں بھی امیر معاویہ نال پیار کرنا وَأُحِبُّ مَنْ يُحِبُّ مُعَاوِيَةَ ام حبیبہ جڑا امیر معاویہ نال قیامت تک پیار کرے گا میں ان دے نال بھی پیار کرنا گل سونے ختم اجے نہیں ہوئی حضور فرماندے نے وَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ يُحِبَّانِ مُعَاوِيَةَ ام حبیبہ جبریل بھی امیر معاویہ نال پیار کردے نے میکائیل بھی حضرت امیر معاویہ نال پیار کردے اجے ایتھے بھی وہ مزہ نہیں آیا جڑا ہونا ہے حضور فرماندے نے ام حبیبہ تسی بھی ویر معاویہ نال پیار کردے ہو میں بھی حضرت امیر معاویہ نال پیار کرنا جبریل بھی پیار کردے نے میکائیل بھی پیار کردے نے ام حبیبہ قیامت تک میرے امتیاں وچوں جڑا حضرت امیر معاویہ نال پیار کرے گا میں ان دے نال بھی پیار کراں گا اس جملے تے اپنے ہاتھ چک کے بولیا جے فرمایا واللہ اشد حبا لمعاویہ من جبریل ومیکائیل یا ام حبیبہ ام حبیبہ جبریل بھی پیار کردے نے میکائیل بھی پیار کردے نے ان دے نالوں زیادہ میرا اللہ بھی معاویہ نال پیار اللہ اکبر میں کیا سونے نا انصافی نہیں جنہاں نو حضور نے منوایا انہاں نو مننا پونا ہے ایمان اے طاقت واری تا ہونا ہے کیونکہ ساڈا صحابہ اہل بیت نو منن دا ذریعہ ہی حضور نے اوے حضور نال تعلق بنیا تے سیناں نو سراں دا تاج بنا لیا سامنے گراؤ تائید امیر اہل سنت نے سانو عقیدہ دیتا ہے اے نعرہ دیتا ہے ہر آل دا فرد بھی جنتی ہے اہل بیت بھی جنتی ہے ہر صحابی بھی جنتی ہے ابو بکر بھی جنتی نے عثمان بھی جنتی نے مولا علی بھی جنتی نے حضرت امیر معاویہ بھی جنتی نے پھر اسی کیوں نہ کیے ہر صحابی نبی تو سائن تے کہنے جنتی جنتی ہر صحابی نبی اپنے بازو اٹھا لو اے آخری نعرہ ہے گل ختم ہون لگی ہے آخر تے اپنا عقیدہ واضح کر دے ہو جتنا بازو نہیں اٹھائے اللہ انہوں بھی طاقت دے ذرا مل کے بولو ہر صحابی نبی جنتی 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 ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی جنتی جنتی ابو بکر صدیق بھی جنتی جنتی حضرت فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہے ابو سفیان بھی جنتی جنتی اور معاویہ بھی جنتی جنتی اور معاویہ بھی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی میں کیا سونے اے مقام کتھوں ملیا ہے نبی نو بھی صحابہ نو حضور کولوں ملیا ہے صحابہ نو حضور کولوں ملیا ہے اہل بیت نو بھی حضور کولوں ملیا ہے میں کیا سارے نو عزت حضور دے در تو نبیاں نے سب کے بولو سبحان اللہ میں کیا سارے نو عزت حضور دے صدقے نبیاں نے او چلیا پھر تائی تے آل بھی کہندی ہے صحابہ بھی کہندی
قبلہ دے کول جھنڈے نے ہاتھ لہرا لینے ہتھاں نو بلند کر لینے جھنڈے والے جھنڈے لہراندے نے ہتھاں والے ہاتھ لہراندے نے ہاتھ لہرا کے سارے مکمل ہاتھ چک کے ہتھاں نو لہرا کے جھنڈے بنا کے اور دنیا والے نو کہہ دے وہ اسی او عمل کردے پیا جن دے تے اللہ فخر کردا ہے حضور راضی نے صحابہ راضی نے میرے ستائی تے کہہ رہا مل گئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ذرا زور لا کے مل گئے اوے مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مل گئے مل گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے آ گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے آ گئے میں کیا مولا ہر بندے دی حاضری قبول کرے جنہ دے پتر نے مولا انہاں پتر دیوے جنہ کول دولت نے مولا انہاں دولت دیوے مولا اج دے دن دا صدقہ جڑا جتنے پیار نال بولے گا ان دی دعا اس محبت نال مولا قبول کر لے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے آ گئے اللہ تعالیٰ تہاڈی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سانو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت استقامت عطا فرمائے جس جیویں حصہ لے آئے اللہ ان کا قبول فرمائے ساڑھے بھائی بڑی محنت کر دینے اللہ انہاں نے دلی نیک مراداں پوریاں فرمائے اور اللہ تعالیٰ ساڑھے نہ سارے بھائی جڑے شادی شدہ نے اللہ انہاں حضور دا صدقہ نیک بیٹے عطا فرمائے